امام حسن کے والد محترم حضرت علی بن ابی طالب، امام حسن کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن کے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسن کی نانی جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، امام حسن کے چچا جان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسن کے ماموں جان قاسم، طیب، طاہر، ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، امام حسن کی خالہ جان حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ ویڈیو چلتی رہے گی، لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں اور zhptv کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں zhptv اور میں ہوں زبیر الحسن۔ zhptv کے معزز دوستو، آپ 8000 صحابہ کی 5ویں ایپیسوڈ پارٹ 1 حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا نام حسن بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف قریشی ہاشمی ہے۔ امام حسن کے والد محترم حضرت علی بن ابی طالب، امام حسن کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن کے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسن کی نانی جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، امام حسن کے چچا جان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسن کے ماموں جان قاسم، طیب، طاہر، ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، امام حسن کی خالہ جان حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضرت عباس کی جو زوجہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عضو میرے گھر میں ہے۔ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فرمانے لگی، یا رسول اللہ، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ آپ کا ایک عضو میرے گھر میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، آپ اس خواب کی تعبیر بتلا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اچھا خواب دیکھا ہے، فاطمہ سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کو تم قسم کا دودھ پلاؤ گی۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے اور ام فضل نے ان کو قسم کا دودھ پلایا۔ قسم حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے۔ قسم کا دودھ پلانے کا مطلب یہ ہے کہ جو تم قسم کو دودھ پلاتی تھی اپنے بیٹے کو، وہی دودھ تم حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو پلاؤ گی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش، آپ کی پیدائش نصف رمضان یعنی 15 رمضان شریف کو اور 3 ہجری میں ہوئی، 1 دسمبر 625 عیسوی۔ بعض کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے 1 سال بعد آپ کی پیدائش ہوئی، بعض کہتے ہیں کہ نصف شعبان کو 3 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور بعض کہتے ہیں غزوہ احد کے 2 سال بعد آپ کی پیدائش ہوئی۔ غزوہ احد اور ہجرت کے درمیان میں 2 سال 6 مہینے 15 دن کا وقفہ ہے۔ ولادت کے 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عقیقہ کیا اور ان کے بال منڈوائے اور حکم دیا تھا کہ ان کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی جائے۔ حضرت امام علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے بیٹے کو مجھے دکھاؤ، تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ میں نے عرض کیا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام حرب نہیں بلکہ اس کا نام حسن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں نام حسن اور حسین چھپا کر رکھے ہوئے تھے، اس سے پہلے یہ دونوں نام کسی نے نہیں رکھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی زیادہ خوبصورت، حسین و جمیل تھے۔ شکل اور صورت کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ اور یہ بھی حضرت امام حسن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ بعض دفعہ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی صبح اٹھتے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے، اور بعض فرماتے ہیں کہ سوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت کر، اور یا اللہ جو شخص ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ میں ان دونوں کو دوست رکھتا ہوں، یا اللہ تو بھی ان کو دوست رکھ۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ کتنی زبردست بات ہے، آپ کی والدہ ماجدہ جنت میں تمام عورتوں کی سردار، اور آپ کے دونوں نواسے امام حسن اور حسین جنت میں تمام نوجوانوں کے سردار۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو اپنے شانے پر سوار کیے ہوا تھا۔ کسی نے کہا اے صاحبزادے تم کیسی اچھی سواری پر سوار ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سوار بھی تو کتنا اچھا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں یاد ہوں تو آپ بیان کیجئے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات بہت یاد ہے کہ میں نے ایک مرتبہ صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور لے کر اپنے منہ میں رکھ لی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو میرے منہ سے نکال لیا، اس حال میں کہ اس میں میرا لعاب دہن مل چکا تھا، اور اس کو صدقے کی کھجوروں میں ملا دیا۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کی کیا بات تھی، آپ کھا لینے دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے یعنی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جس بات میں تم کو شک ہو اس کو ترک کر دو، کیونکہ سچائی اطمینان کا نام ہے اور شک جھوٹی چیز کا نام ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات کو کسی کام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ میرے پاس باہر تشریف لائے، اور آپ کسی چیز کو اٹھائے ہوئے چادر میں چھپائے ہوئے تھے۔ مجھے معلوم نہیں ہوا کہ آپ کس چیز کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ پھر جب میں اپنے کام سے فارغ ہو گیا میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا چیز ہے جس کو آپ اٹھائے ہوئے ہیں؟ آپ نے چادر کھول دی تو معلوم ہوا کہ وہ حسن اور حسین تھے جن کو آپ اپنی گود میں لیے ہوئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بلایا اور ان کو چادر اوڑھا دی، اور ان کے پیٹھ کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ پھر فرمایا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ناپاکی کو دور فرما اور ان کو خوب پاک کر دے۔ بعض لوگوں کا بیان ہے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی حج پیدل کیے اور فرماتے تھے کہ مجھے اپنے پروردگار سے شرم آتی ہے کہ میں اس حال میں اس سے ملوں کہ میں اس کے گھر تک پیدل نہ چلوں۔ اور 3 مرتبہ انہوں نے اپنا نصف مال اللہ کی راہ میں دیا، خرچ کر دیا،
اور نصف بھی اس طرح کہ ایک جوتی رکھ لیتے تھے اور ایک جوتی دے دیتے تھے، اور 2 مرتبہ اپنا پورا مال صدقہ کر دیا تھا۔ معزز دوستو، آپ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس 5ویں ایپیسوڈ کے پارٹ 2 میں دیکھیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دوستوں کو بھی بتائیں۔ اپنا بھی خیال رکھیں، ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔